جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عامر حق اور اویس اقبال کی ویڈیو میں نے دیکھی، وائرل بھی ہوئی. اور آپ اس کے اندر ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ عامر نے اس کو جو ہے نا شروع میں ہی کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو کہ سمجھ لیں مذاق یا اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی. اور اس بندے نے شروع میں پھپھو کا لفظ یوز کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، پھپھو بن کے اور اس طرح کی بات. اور اس پہ بھی شاید جو ہے نا وہ کنٹرول کر جاتے عامر بھائی. لیکن اس بندے نے کیا جان بوجھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں توہین فوری کی اس نے. ٹھیک ہے، وہ آپ یہ اکثر جن لوگوں نے سنی ہے نا وہ تو یہی سنتے رہے کہ جناب اس نے روسٹنگ کر دی، گرل کر دیا اس کو نا اویس اقبال کو. لیکن جب میں نے بڑے غور سے اس چیز کو سنا تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بکواس کی، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ عامر حق لائیو نے نا پھر اس کو صحیح طریقے سے روسٹ کیا کہ بیٹا تو یہ کہتا ہے نا تو پھر تو یہ بتاتا ہوں. اور پھر یہ بھاگ گیا. تو مزہ آیا ویسے کہ کس طریقے سے جس طرح، اور اس کو یہ پتا ہے، اس کو آلریڈی یہ بات پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا عامر، یہ اگر اس سے دلائل پہ رہو گے تو یہ دلائل پہ رہے گا. لیکن جب آپ اس کے ساتھ اس طرح کی چھیڑ چھاڑ کرو گے نا، یا جس طریقے سے لوگ توہینیں شروع کر دیتے ہیں ڈیبیٹ کے دوران، یا پھر جو ہے وہ پھپتیاں کسنے لگ جاتے ہیں یا جگتے مارنے لگ جاتے ہیں اندر، تو پھر ان لوگوں کو یہ ان کے گھر تک چھوڑ کے آتا ہے. پھر نہیں یہ دیکھتا کہ یار یہ کہاں پہ ہے. پھر سارے سینسرشپ اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ جو ہے نا انسینسرڈ جو ہے نا پھر لوگوں کی صحیح طریقے سے کلاس لیتا ہے. تو وہی اس نے کیا. مطلب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کہتے رہے اللہ کے نبی کو یا پھر جو ہے وہ مسلمانوں کو، اور جو مسلمانوں کے ڈیبیٹر ہیں وہ جو ہے وہ مطلب اپنے جو ہے وہ زبان بندی کر کے رہیں گے. تو اس لیے پھر اس نے جو بھی کیا عامر نے وہ بالکل زبردست، اس نے اس کو سمجھ لیں سیر پہ سوا سیر اس نے کیا. اور یہ اصل میں اس نے نبی علیہ السلام کے اوپر جو ہے بزدلی اور اس طرح کی بکواس کی نا جو، تو وہ اس کے اوپر جو ہے عامر نے جب اس کو سارا اس کو گرل کیا نا تو پھر پتہ چل گیا کہ اصل بزدل ملحد ہوتے ہیں. یعنی پھر اس نے بھاگ کے یا وہاں سے فوری سٹریم اینڈ کر کے نا تو ثابت کیا اپنے آپ کو کہ واقعی میں بزدل ہوں، اور میرے پاس اس کی جو ہے نا وہ کسی چیز کا جواب نہیں ہے. تو وہ اس بہانہ ڈھونڈ رہا تھا یہ بھاگنے کا، تو وہ شروع میں ہی بھاگ گیا کہ یار یہ اگر شروع میں اتنی روسٹنگ ہو گئی ہے تو آگے چل کے میرے ساتھ کیا ہوگا. اور آپ یہ وہ والا سین تو بہت ہی مزیدار تھا شروع میں جب عامر نے کہا کہ جناب آپ دوبارہ سے انٹروڈکشن کروائیں. آپ اس میں دیکھیں کہ اس نے عامر حق کا کیسا انٹروڈکشن کروایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے بہت بڑے ڈیبیٹر ہیں یہ، اور یہ ہے وہ ہے. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر یا آل اوور دی ورلڈ جو ہے اردو یا ہندی آڈینس کے اندر عامر کا آواز حق لائیو کا کیا مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ کام لے اور ان کو مزید حق پہ چلنے کی اور حق کے دفاع کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو اویس جیسے ملحد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرے، مزید اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرے. ویسے میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں اکثر، اس کو صحیح ذلیل ہو رہا ہوتا ہے یہ بندہ. اور مجھے افسوس تو پاکستان کے میڈیا کے اوپر ہوتا ہے، اور ایون غامدی صاحب کے اوپر بھی کچھ حد تک، کہ جس وقت غامدی صاحب کا اس کے ساتھ پروگرام لگا تھا تو جیو نے کس طریقے سے ایک ملحد کو اپنا اینکر بنا کے پیش کیا. یعنی وہ اینکر جو وہاں غامدی سے ڈیبیٹس کرتا تھا، یعنی اویس اقبال ڈیبیٹ کرتا تھا، اور وہاں پہ باقاعدہ ملحد لڑکے لڑکیوں کو بٹھایا جاتا تھا. یعنی پاکستان کے میڈیا کے اوپر جس چینل کی سب سے زیادہ ریٹنگ ہوا کرتی تھی، ابھی بھی غالباً ہوگی جیو کی یا جیو نیوز کی، وہ اس چینل کے اوپر یہ کام ہوتا رہا. اور پاکستان کی گورنمنٹ غالباً اس وقت مشرف کا دور تھا یا جس کا بھی دور تھا، لیکن ان لوگوں نے ایسے چینل کے اوپر پروگرام چلنے دیے. پیمرا بھی سوئی مری ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے مسلمان امت کی حفاظت کرے جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے الحاد اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. اور ابھی دیکھ لیں آپ ایمان مزاری، جس کے بارے میں یہی معاملہ ہے کہ یا تو ملحد ہے یا پھر کوئی قادیانی نواز ہے، تو وہ اس کا بھی آپ سین دیکھ لیں. اس سے نارویجین جو ہے وہ
ایمبیسیڈر جو ہے وہ ملاقات کرنا ہے کورٹ میں. یعنی ان لوگوں کی کیا اوقات ہے کہ ان سے کوئی ایمبیسیڈر ملے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کے کیس میں آ رہا ہے. تو یہ بڑے بڑے لیول کی گیمز ہوتی ہیں, ہمیں کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے. آپ دیکھیں نا, اب ایسی اقبال کو ہی دیکھ لیں کہ اب باہر بیٹھا ہوا ہے, لیکن کتنا عرصہ پاکستان کے اندر ٹاپ کے چینل کے اوپر بکواس کرتا رہا, کوئی اس کو لگام ہی نہیں دے سکا. اور گاندھی صاحب نے بہرحال اس کو بڑا لاجواب کرتے رہے, اور گاندھی صاحب کی بڑی اس میں ایفرٹ تھی, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے. لیکن ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت اس چیز کو ایکسپوز کرتے کہ بھائی یہ اللہ کے اوپر سوال یا اسلام کے اوپر سوال نہیں اٹھاتا, اصل میں یہ ملحد ہے, یہ بندہ اس کی باتوں سے لگتا تھا. لیکن گاندھی صاحب نے کوئی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ریبٹل ہی نہیں کیا کبھی بھی.